زیادہ تر نوجوان ہیں. نوجوانوں، یہ آج دن نوٹ کر لو اور میری بات سن لو. اس بات کو اپنے ذہن پہ ڈال لینا، یہ ساری زندگی یاد رکھنا کہ جو انسان تصور کر سکتا ہے وہ ہو سکتا ہے. جو اللہ نے آپ کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، یاد رکھیں اللہ نے فرشتوں کو کہا تھا کہ آدم کے سامنے جھکو. کیوں کہا تھا؟ فرشتوں کے آگ کے بنے ہوئے تھے، ان کے پاس کتنی پاور ہوگی، لیکن اللہ نے فرشتوں کو کہا کہ یہ جو انسان مٹی کا بنا ہوا ہے میں نے بنایا ہے، اس کے سامنے جھکو، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ میں نے اس کو کتنی طاقت دی ہے. جو اشرف المخلوقات ہے اس کے متعلق مولانا رومی نے کہا تھا، مولانا رومی نے کہا تھا کہ اللہ نے جب کہا انسانوں کو کہ جب میں نے تمہیں پر دیے ہیں، انسانوں جب میں نے تمہیں اڑنے کے لیے پر دیے ہیں، کیوں تم زمین پہ چونٹیوں کی طرح پھر رینگ رہے ہو؟ انسانوں، آپ کو اللہ نے جتنی طاقت دی ہے آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے. میں عمران خان کیا ہوں؟ کیا میرے میں کون سی بڑی صفت تھی؟ میں یہ آج آپ نوجوانوں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ سب عمران خان سے بھی بڑے انسان بن سکتے ہو. آپ سب میں اللہ نے صلاحیت پیدا کی ہے، لیکن اس صلاحیت کو ڈھونڈو، اس صلاحیت کو اپنے اندر ڈھونڈو. تمہارے سب کے اندر اللہ نے طاقت دی ہے، اس طاقت کو ڈھونڈو. جو دنیا کے عظیم لیڈر، دنیا کی تاریخ کے سب سے عظیم انسان، اللہ کے حبیب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی تاریخ کے سب سے بڑے لیڈر تھے. ان کی زندگی سے سیکھنے کا اللہ نے ہمیں قرآن میں کہا ہوا ہے کہ ان کی زندگی سے سیکھو. ان کی زندگی میں سب کو کہہ رہا ہوں کہ ان کی زندگی کا ایک ایک دن پڑھو کہ انہوں نے اپنی زندگی کیسے گزاری. مجھے لوگ کہتے ہیں عمران خان تم 21 سال سے لگے ہوئے تھے، کبھی آپ نے یہ نہیں سوچا کہ میں نہیں اب کر سکتا، ہار مان جاؤں؟ بڑے لوگوں نے مجھے کہا کہ کیا چیز تھی کہ 21 سال سے تم لگے ہوئے اس جدوجہد میں تھکے نہیں؟ تو میں آپ سب کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مجھے جب اللہ نے ایمان دیا، اور ایمان اللہ کی سب سے بڑی اگر کوئی نعمت ایک جو میں اپنے بچوں کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ سے کہ اللہ میرے بچوں کو ایمان دے. مسلمان ہونا اور ایمان لانا دو مختلف چیزیں ہیں. مسلمان تو سارے ہی اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ تمہیں ایمان ہے، کیونکہ ایمان جو ایمان ہے وہ ایک انسان کو آزاد کر دیتا ہے، ایک بڑا انسان بنا دیتا ہے، ایک چھوٹے سے انسان کو بڑا انسان بنا دیتا ہے. اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سمجھنی پڑے گی. سوچیں کہ دنیا کے عظیم لیڈر جب اللہ نے ان کو حکم دیا کہ پیغام اللہ کا لے کے جاؤ عوام میں، تو آپ جانتے ہیں کہ 10 سال میں صرف 40 لوگ مسلمان ہوئے تھے. وہ انسان جس نے وہ کر دیا جو دنیا کی تاریخ میں کسی انسان نے نہیں کیا. 10 سال میں صرف 40 لوگ مسلمان ہوئے تھے.
برے وقت آئے, ان کے اوپر برے وقت آئے. ایسا وقت آیا کہ غالباً طائف میں جب وہ لوگوں کو اللہ کا پیغام لے کے گئے تو ان کے بڑوں نے کہا بچوں کو کہ پتھر مار کے ان کو نکالو. زخمی ہوئے, اکیلے تھے, وہ بھی چھوڑ سکتے تھے. تو میں نے ان کی زندگی سے سیکھا, انہوں نے ہار نہیں مانی, انہوں نے کوشش پوری کی. وہ ان کا کام تھا صرف کوشش کرنا, جدوجہد کرنا, جہاد کرنا. کامیابی اللہ نے دینی تھی. 13 سال کے بعد جب سب سے مشکل رات, جب ان لوگ ان کو مارنے آئے, اور وہ جب رات اپنی جان بچا کے حضرت ابو بکر کے ساتھ مدینہ پہنچے, تو کون سمجھ رہا تھا کہ وہ ان کی عروج کا آغاز شروع ہوا. تو میں جو آپ سب کو یہ بتانا چاہتا ہوں, آپ سب جو چاہے کر سکتے ہیں, جو بھی آپ چاہے کر سکتے ہیں, صرف اللہ میں ایمان رکھو, ہار کبھی نہ ماننا, ہر برے وقت سے سیکھنا. اللہ برا وقت آپ کو سکھانے کے لیے بھیجتا ہے. وہ جو شعر ہے کہ تندیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب, یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. مشکل وقت انسانوں پہ جب آتا ہے, انسان جب مشکل وقت کے سامنے کھڑا ہوتا ہے, انسان بڑا ہو جاتا ہے اور بڑا انسان بن جاتا ہے. تو آپ سب کے لیے نوجوانوں, آج جدھر ہم کھڑے ہیں, مجھے ایک نیا پاکستان نظر آ رہا ہے. مجھے آج جس طرح کی میں قوم دیکھ رہا ہوں, جس طرح کے ہمارے نوجوان تیار ہو رہے ہیں, جس طرح کی ہماری عوام میں شعور آ گیا ہے, مجھے نظر آ رہا ہے کہ ابھی میچ نہیں ختم ہوا. میچ تو ختم ہوتا ہے جب آخری گیند کھیلا جاتا ہے. ابھی میچ نہیں ختم ہوا, لیکن انشاءاللہ میں آپ کو بھی خوشخبری دے رہا ہوں کہ نئے پاکستان کا میچ اب جیت گئے.